اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سیدہ کلال، آپ کو بہت مہربانی، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، عبادت ہو گئی۔ دو جملے بس آپ کی دعا لینے کے لیے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے کہتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل، تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، یہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کے محتاج نہ ہو۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل تک پیغام ولایت تقسیم کرنے کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ بات سے بات نکلتی ہے تو بات سے بات ہی واضح ہو جاتی ہے۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کی اور میری طرح بشر پڑھنا ہر وقت کیوں ضروری ہے؟ کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کی اور میری طرح بشر تھا، اور بشری غلطی کر بیٹھا۔ بندے غلطیاں کر لیتے ہیں، غلطی کر لی، چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی بادشاہ کے سامنے لے آئے اور تنزن کہنے لگے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا حبدار ہے، مولا یہ آپ کا شیعہ ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مولا اس نے چوری کی ہے۔ علی نے کائنات تک اپنا ایک راز ولایت تقسیم کرنے کے لیے دانستہ جان بوجھ کے بندے سے سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ بابا جی میرے اختیار میں کائنات ہوتی تو میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کر دیتا، اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ مولا نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ سامنے بیٹھنے والے اب آپ ہاتھ اٹھایا کریں، بسم اللہ۔ بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے معصوم، مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کر دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ بات لمبی ہے، نتیجہ عرض کروں، قبلہ سے بھی دعا لوں، جناب سے بھی دعا لوں اور گزر جاؤں اپنی منزل کی طرف۔ علی فرماتے کمبر، جی مولا، تلوار لا۔ اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں وہ بندے ذرا خصوصیت سے میری طرف دیکھیں۔ سانسیں تو عبادت میں صرف ہو ہی رہی ہیں، لیکن بولو گے تو درجات میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تلوار جو ہی علی کے دستے اطہر پر آئی، تلوار نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو ادب سن کے بولنے کے عادی ہیں۔ سیدہ کلال آپ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے۔ دیکھو گجرات والوں، داد لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی والے سے داد لینا کون سا کمال ہے؟ اپنے کمال پہ ناز نہیں، سیدہ کی عطا پہ ناز کر کے کہنے جا رہا ہوں چلو میں تمہیں ممبر پہ داد لے کے دکھاتا ہوں۔ ایسے بزرگوں کی مہربانیاں ہی کشکول میں اتری ہوئی ہیں، ورنہ اپنا کوئی قاطی نہیں ہے۔ تم آزماؤ اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چوک طاقت ورا یا آل محمد کا کرم۔ علی بادشاہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، صحابہ سے بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ، تل دھرنے کی جا نہیں تھی۔ اچانک خطیب منزل معراج کی زبان ولایت سے ایک فکرہ نکلا۔ علی سردار آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے ایسے خاموش ہو گئے جیسے پچھلے احباب خاموش ہیں۔ کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مولا میں پنڈ کا رہنے والا ہوں، سرکار میں چک کا رہنے والا ہوں، مولا میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مالک میں نے جانور پالے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یا علی میں نے کتا بھی رکھا ہے، مولا کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے، مولا اتنا بڑا گناہ ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل۔ علی مسکرا کے فرماتے بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بولتے ہیں نا علی بات، علی ولی اللہ بیشمار، امام حسین آپ کو سلامت ہے، بیشمار بیشمار۔ اللہ
अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। जितना प्यारा आपने अली का नाम बुलंद किया, मेरा दिल कर रहा मैं अपनी बात करूं को पहले जनाब को सलामी पेश करूं। 4 मिसरे में सलूट के तौर पे जनाब के लिए पढ़ने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ज़िक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, ज़िक्र मौला का सुनाने में, किबला दुआ फरमाइएगा, ज़िक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, दाद तौहीद से पाने में मजा आता है। यूं तो जलना है जहन्नम में मुनाफिक को, मगर नाम हैदर से जलाने में मजा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तलवार मेरे शहनशाह के हाथ पे आई, बात भूली तो नहीं है? 4 उंगलियां यहां से मेरे सरदार ने काटा। कितनी? 4। पूरा हाथ काटने का फिक्र जाफिया में हुक्म ही नहीं। 4 उंगलियां शरीयत के मालिक ने काट दी। तहे दिल से शुक्रगुजार हो। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रख के, अब मैं इस नस्ल को बताने जा रहा हूं भी अली पढ़ना क्यों जरूरी है। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रखकर कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत। चंदा हाथ खोलिए बेटा, आप मुझे उतने ही प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत अली में रखे। आवाज देके कह रहा है ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो यासूबुद्दीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दीन का दीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो हसनैन का बाबा है। अब तू आसमां अपनी चुप को, मैं करबला वाले की करीमी को फिर आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप जीतेगी या आले मोहम्मद का करम जीतेगा। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। कुछ इतनी बुलंदी पे जाके अली का मलंग, अली की विलायत का कसीदा पढ़ने लगा। बंदे दौड़ के अली बादशाह के सामने हाजिर हुए। मौला अजीब मामला हो गया, आपने उंगलियां काट दी हैं, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। आपने उंगलियां काट दी हैं, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। एक एक चेहरा मेरी नजरों का हदफ है, देखूंगा कौन कहां जाके अली को सलाम करता है। आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। अली फरमाते जाओ वापिस लेके आओ। बंदा अली के सामने खड़ा हुआ, मेरे मौला की आवाज सुना है तुम मेरी विलायत का तराना कूफा के मरकजी चौक में पढ़ रहा है। कदमों पे रुखसार रख के कहता मौला कैसे ना पढ़ूं आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। आहा अल्लाह बहुत मेहरबानी। आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते अच्छा ये तेरा मयारे मवद्दत है, ये तेरा मयारे मिला है। चल इस जुमले पे एडवांस में सलाम करूंगा हर अली वाले की बारगाह में जो सतर में मेरा हम सफर हो जाए, जो इख्तियार अली को समझता है। मौला फरमाते इतना इश्क मुझ अली की जात से, कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, जो नहीं पहुंचा जरा शहपर मवद्दत को तैयार करो, मैं तुम्हें फसील आज की सैर पर ले जाऊं। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। गुजरात वालों, बंदे ने अली का हुक्म हुक्म खुदा समझकर कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रखी। अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था, हाथ वैसे हो गया। ये हाथ है जो अल्लाह के हाथ से रिज़्क़ विलायत लेता है, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे तड़प उठे, परेशान हो गए, हैरान हो गए। अली अजीब माजरा है, पहले आपने काट दी फिर आपने जोड़ दी, पहले काट दी फिर जोड़ दी। मौला काटनी थी तो जोड़ी क्यों, जोड़नी थी तो काटी क्यों? अली मुस्कुरा के फरमाते खामोश, वो चोरी करने की सजा थी, ये फजाइल पढ़ने की जजा। अल्लाह अल्लाह। अपनी तरफ से फजाइल नहीं पढ़ते, बस हो सकता है मैं फजाइल पे ही बाबा जी के हवाले मिंबर कर जाऊं, लेकिन बात तशना बयान नहीं छोड़ना चाह रहा, काफी सफर करके हाजिर हुआ। अपनी तरफ से फजाइल नहीं पढ़ते, रसूल के हुक्म से पढ़ते। 10 बंदे बोल पड़े मैं लाहौर तक राजी जाऊंगा, लेकिन बोलिएगा जरूर। रसूल ने अली पढ़कर बताया कि ऐसे पढ़ो। इमाम हुसैन आपको सलामत है। मुस्तफा ने पढ़कर बताया कि ऐसे मुर्तजा पढ़ो। सैयदा आपको हिसार विलायत अली में रखे। बड़े मौके हैं जहां रसूल ने अली पढ़ा, बड़े मौके, बहुत मौके हैं। अंकल मैं अगर
حقیقت بیان کروں تو زندگی کی سانسیں تھوڑی وہ جگہ زیادہ ہے جہاں رسول نے علی پڑھا، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت ہے قبلہ کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہتا، دعا لو ان سے بھی آپ سے بھی، بس ایک موقع گنوا کے میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ بڑا خوبصورت موقع، بڑا خوبصورت موقع، بڑا ہی خوبصورت موقع، صرف اس موقع کا میں نے نام لینا ہے اور اکثر علی والوں نے جھوم جانا ہے۔ اس خوبصورت موقع کا نام ہے میدان غدیر۔ آئے جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، سیدہ آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ عام میدان کا نام نہیں ہے میدان غدیر، بزرگوں سے دعا لوں، جملہ آپ کے حوالے کر لیں، اتنا عزت والا میدان، اتنا عزت والا میدان، دعا فرمائیے گا، اتنا برکت والا میدان جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا۔ ضروری نہیں ہر جملہ ہر سماعت کے لیے ہو، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلو ایک جملہ اور کہو، جب رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا، عام میدان نہیں تھا میدان غدیر، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ۔ اب جتنے کلندرانہ مزاج کے لوگ بیٹھے ہو نا، ابوذر طبیعت فکرہ جناب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ سر مڈھے ہوئے، آئے آئے چلو جتنے چہرے مسکرا پڑے ہیں، جتنے ہاتھ کشکول بن گئے ہیں، انہیں مزید دو عادشہ کرنے کے لیے فکرہ کہہ دوں۔ اوپر سے سید الانبیاء کا گجرات والوں کرم یہ ہوا امامے بھی اتروا دیے۔ آئے آئے کون کون سمجھا ہے اور کون کس کے سر سے بات گزری ہے؟ پھر سنو، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، امامے اتروا دیے۔ اب گجرات والوں دو طرح بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے، دو طرح، کتنی طرح؟ دو طرح بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے، پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس 2.5 یا 3 منٹ کی بقایا نوکری اور میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ جب رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو پھر وہاں وہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی جو جناب کے بچوں کو بھی یاد ہے، یاد تو تم سب کو ہے، لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کر نازل ہوئی۔ اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد قبلہ سے سن لیجئے گا، مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے۔ مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولیے گا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، ذاکر گر بندے میرے سامنے موجود ہیں۔ قبلہ سے صرف قافیے پہ دعا لوں گا، سارا مجمع بالعموم ہر مصرے پہ مجھے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، تیری رضا میری رضا، میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا۔ مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں، جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، تیری عطا کی بخششیں میرے قلم کا جام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل، تمہیں ہو ابتدا، میری تجھی پہ اختتام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، چنانچہ اے رسول سن، جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز
نماز کی، نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو، آج اپنے روبرو معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاب وہ اتار لے کہ ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھ پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کبھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا بتا دے سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔